السلام علیکم ناظرین، حقوق اور وسائل میں آپ کا خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم تراویح کے بارے میں جانیں گے۔ اس میں کافی اہم مسائل ہیں جس کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آج کی ٹاپک ہے تراویح کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1، تراویح مرد و عورت سب کے لیے بالاجماع سنت موقدہ ہے، اس کا ترک جائز نہیں۔ اس پر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مداومت فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری سنت اور سنت خلفائے راشدین کو اپنے اوپر لازم سمجھو، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تراویح پڑھی اور اسے بہت پسند فرمایا۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ارشاد فرماتے ہیں جو رمضان میں قیام کرے ایمان کی وجہ سے اور ثواب طلب کرنے کے لیے، اس کے اگلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے، یعنی صغائر۔ پھر اس اندیشہ سے کہ امت پر فرض نہ ہو جائے ترک فرمائی۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں ایک رات مسجد کو تشریف لے گئے اور لوگوں کو متفرق طور پر نماز پڑھتے پایا، کوئی تنہا پڑھ رہا ہے، کسی کے ساتھ کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا میں مناسب جانتا ہوں کہ ان سب کو ایک امام کے ساتھ جمع کر دوں تو بہتر ہو۔ سب کو ایک امام ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اکٹھا کر دیا۔ پھر دوسرے دن تشریف لے گئے، ملاحظہ فرمایا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ اچھی بدعت ہے۔ مسئلہ نمبر 2، جمہور کا مذہب یہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، اور یہی احادیث سے ثابت ہے۔ بہقی نے بسند صحیح سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ لوگ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور حضرت عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے عہد میں بھی یوں ہی تھا۔ اور موطا امام محمد میں یزید بن رومان سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ رمضان میں 23 رکعتیں پڑھتے۔ بہقی نے کہا اس میں 3 رکعتیں وتر کی ہیں، یعنی 20 رکعت تراویح، 3 رکعت وتر واجب۔ اور مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حکم فرمایا کہ رمضان میں لوگوں کو 20 رکعتیں پڑھائے۔ نیز اس کے 20 رکعت ہونے میں یہ حکمت ہے کہ فرائض و واجبات کی اس سے تکمیل ہوتی ہے، اور کل فرائض و واجب کی ہر روز 20 رکعتیں ہیں، لہذا مناسب کہ یہ بھی 20 ہوں کہ وہ مکمل برابر ہو جائیں۔ مسئلہ نمبر 3، اس کا وقت یعنی تراویح کا وقت فرض عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک ہے، وتر سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور بعد بھی۔ تو اگر کچھ رکعتیں اس کی باقی رہ گئیں کہ امام وتر کو کھڑا ہو گیا تو امام کے ساتھ وتر پڑھ لے، پھر باقی ادا کر لے، جبکہ فرض جماعت سے پڑھے ہوں، اور یہ افضل ہے۔ مسئلہ نمبر 4، مستحب یہ ہے کہ تہائی رات یعنی رات کی تیسرے پہر بھی، یعنی عشاء کے بعد 10-11 بجے رات بھی تراویح ہو جائے گی۔ مستحب یہ ہے کہ تہائی رات تک تاخیر کریں اور آدھی رات کے بعد پڑھیں تو بھی کراہت نہیں۔ مسئلہ نمبر 5، اگر تراویح فوت ہو گئی، یعنی تراویح چھوٹ گئی، قضا ہو گئی، تو ان کی قضا نہیں، اور اگر قضا تنہا پڑھ لی تو تراویح نہیں بلکہ نفل مستحب ہے، جیسے مغرب و عشاء کی سنت۔ جس طرح مغرب عشاء کی سنتیں چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، اس کی ادا نہیں۔ تراویح بھی ویسے ہی ہے، فوت ہو گئی تو کوئی دقت نہیں، اس کی اعادہ کرنا ضروری نہیں، اس کی قضا نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 6، تراویح کی 20 رکعتیں 10 سلام سے پڑھے، یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے، اور اگر کسی نے 20 پڑھ کر آخر میں سلام پھیرا تو اگر ہر 2 رکعت پر قاعدہ کرتا رہا تو ہو جائے گی، مگر کراہت کے ساتھ، اور اگر قاعدہ نہ کیا تو 2 رکعت قائم مقام ہوئے۔ یعنی صاف ظاہر یہ ہو گیا کہ آپ ایک سلام سے نہیں پڑھ سکتے، کراہت ہے، آپ کو ہر 2 رکعت پہ سلام کرنی ہے، سلام پھیرنی ہے، یہی تراویح کا صحیح طریقہ ہے۔ مسئلہ نمبر 7، احتیاط یہ ہے کہ جب 2 رکعت پر سلام پھیرے تو ہر 2 رکعت پر الگ الگ نیت کرے، اور اگر ایک ساتھ 20 رکعت کی نیت کر لی تو بھی جائز ہے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے رکعت میں نیت کر لیں، اس کے بعد 2 پہ سلام پھیریں، پھر نیت باندھیں۔ اب نیت نہیں کیے تو کوئی دقت نہیں، ایک بار آپ نے تراویح کی نیت کر لی تو کافی ہے، 2 رکعت کر کے سلام پھیر کے نماز پڑھتے رہیں، یہ مطلب ہے۔ مسئلہ نمبر 8،
مسئلہ نمبر 8، تراویح میں ایک بار قرآن مجید ختم کرنا سنت موقدہ ہے اور 2 مرتبہ فضیلت اور تیسری مرتبہ افضل ہے۔ لوگوں کی سستی کی وجہ سے ختم کو ترک نہ کریں۔ مسئلہ نمبر 9، امام مقتدی ہر 2 رکعت پر ثنا پڑھیں اور بعد تشہد دعا بھی کریں۔ ہاں، اگر مقتدیوں پر گرانی ہو تو تشہد کے بعد اللہم صلی علی محمد و آلہ پر اکتفا کریں۔ مسئلہ نمبر 10، اگر ایک ختم کرنا ہو تو بہتر ہے کہ 27ویں شب میں ختم ہو، پھر اگر اس رات میں یا اس کے پہلے ختم ہو تو تراویح آخر رمضان تک برابر پڑھتے رہیں کہ یہی سنت موقدہ ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ 15 دن کی تراویح پڑھ لیے، 20 دن کے ختم تراویح پڑھ لیے، اس کے بعد پھر تراویح نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو آخری رات تک 27، 28، 29 تک کے جب تک چاند نظر نہ آئے آپ کو تراویح پڑھنی ہے، تراویح یہی ہے۔ مسئلہ نمبر 11، ہر 4 رکعت پر اتنی دیر تک بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھیں۔ 5ویں تراویح اور وتر کے درمیان اگر بیٹھنا لوگوں پر گرا ہو تو نہ بیٹھے۔ مسئلہ نمبر 12، اس بیٹھنے میں اسے اختیار ہے کہ چپکے سے بیٹھا رہے یا کلمہ پڑھے یا تلاوت کرے یا درود شریف پڑھے یا یہ تسبیح پڑھے جو تراویح کی دعا بولی جاتی ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکہ، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر۔ اس میں اور بڑھانا چاہتے ہیں تو بڑھا لیں۔ والروح لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ ناظرین، یہ ہو گئی تراویح جب پڑھتے ہیں 4 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں اس میں کیا پڑھیں، پھر سے سن لیں، کلمہ پڑھ لیں، تلاوت کریں کچھ یا درود شریف پڑھیں یا تسبیح پڑھ لیں، اور اگر یاد نہیں تو چپکے سے بیٹھے رہیں، کوئی دقت نہیں۔ مسئلہ نمبر 13، ہر 2 رکعت کے بعد 2 رکعت پڑھنا مکروہ ہے، یوں ہی 10 رکعت کے بعد بیٹھنا بھی مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 14، تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے کہ اگر مسجد کے سب لوگ چھوڑ دیں گے تو سب گناہ گار ہوں گے، اور اگر کسی ایک نے گھر میں تنہا پڑھ لی تو گناہ گار نہیں، مگر جو شخص مقتدا ہو کہ اس کے ہونے سے جماعت بڑی ہوتی ہے اور چھوڑ دے گا تو لوگ کم ہو جائیں گے، اسے بلا عذر جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ مسئلہ نمبر 15، تراویح مسجد میں باجماعت پڑھنا افضل ہے۔ اگر گھر میں جماعت سے پڑھی تو جماعت کے ترک کا گناہ نہ ہوا، مگر وہ ثواب نہ ملے گا جو مسجد میں پڑھنے کا تھا۔ مسئلہ نمبر 16، رمضان شریف میں وتر جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، خواہ اسی امام کے پیچھے جس کے پیچھے عشاء و تراویح پڑھی یا دوسرے کے پیچھے۔ مسئلہ نمبر 17، یہ جائز ہے کہ ایک شخص عشاء و وتر پڑھائے، دوسرا تراویح، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء وتر کی امامت کرتے تھے اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کی۔ مسئلہ نمبر 18، اگر سب لوگوں نے عشاء کی جماعت ترک کر دی تو تراویح بھی جماعت سے نہ پڑھیں۔ ہاں، عشاء جماعت سے ہوئی اور بعض کو جماعت نہ ملی تو یہ جماعت تراویح میں شریک ہوں۔ مسئلہ نمبر 19، اگر عشاء جماعت سے پڑھی اور تراویح تنہا تو وتر کی جماعت میں شریک ہو سکتا ہے، اور اگر عشاء تنہا پڑھ لی اگرچہ تراویح با جماعت پڑھی تو وتر تنہا پڑھے۔ مسئلہ نمبر 20، تراویح بیٹھ کر پڑھنا بلا عذر مکروہ ہے، بلکہ بعضوں کے نزدیک تو ہوگی ہی نہیں، یعنی اگر کوئی پریشانی ہے تو آپ بیٹھ کے پڑھیں ورنہ نہ پڑھیں، بعض کے نزدیک نماز ہی نہیں ہوگی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر 21، مقتدی کو یہ جائز نہیں کہ بیٹھا رہے، جب امام رکوع کرنے کو ہو تو کھڑا ہو جائے کہ یہ منافقین کا مشابہت ہے۔ آج کل کا جو ماحول ہے کہ امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں اور اس میں 1 صفحہ یا 2 صفحہ پڑھا رہے ہیں، تھوڑی لمبی ہو گئی تو لوگ بیٹھے رہتے ہیں، اور جیسے ہی امام صاحب رکوع میں گئے فوراً مقتدی لوگ کھڑے ہو کر رکوع میں گئے۔ یہ کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ منافقین کا طریقہ ہے، اور ہم امت محمدیہ کے خاص ہم امت ہیں تو ہمیں سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اور رمضان شریف شروع ہو چکا ہے، اس پہ ڈھیر سارا عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، کوئی سوال ہے تو کامنٹ کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔